بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز لاغوری. آج میں ایک بہت ہی محترم شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. محترم جناب ڈاکٹر ملک محمد فیصل صاحب یہ ٹریجرر ہیں یہاں پہ، اور ڈائریکٹر فائنانس بھی ہیں غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کے. اور ایک اور حوالہ بھی ہے کہ محترم میرے استاد بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ایم فل میں ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں برانڈ مینجمنٹ جو ہے وہ اس پہ لیکچر دیے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کی جو پرسنالٹی ہے، یقین مانیں بہت ہی یعنی چارمنگ پرسنالٹی، لونگ پرسنالٹی. اور میری بڑی کافی عرصے سے خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کروں، سٹوری آف سکسیس، سٹوری آف موٹیویشن. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں بھی لیکچر وغیرہ دیتے رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہاں سے یعنی سفر کا آغاز کیا اپنے کیریئر کا، ایجوکیشن کا، پھر کیسے یہاں مطلب ٹریجرر جو ہے بہت زبردست پوسٹ ہے کسی بھی یونیورسٹی کی، یا وائس چانسلر ہوتا ہے یا ٹریجرر ہوتا ہے، اور ڈائریکٹر فائنانس جو ہے ماشاءاللہ. تو سر یہ بتائیں گے تھوڑا سا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عزیز اللہ غوری صاحب، آپ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں. اس سے پہلے آپ کا جو کیریئر ہے ماشاءاللہ، آپ نے ڈی جی خان کا جو کامرس کالج ہے، جس نے ڈی جی خان کی بہت ساری لاٹ کو کامرس کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس سے مستفید کیا ہے. آپ وہاں سے پرنسپل ریٹائرڈ ہوئے ہیں. آپ کا ایک بہت شاندار کیریئر رہا ہے وہاں پہ. آپ نے اپنی جو علم کی جو جستجو تھی اس کو وہیں پہ ختم نہیں کیا. آفٹر ریٹائرمنٹ بھی آپ یہاں پہ آئے. آپ نے ایم ایس اسکالر ہیں آج کل غازی یونیورسٹی میں، اور لکیلی میں پھر آپ کے ساتھ ایک کورس میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہوا. تو غوری صاحب، میں جو ہے اسی کالج سے میں نے ایف ایس سی کیا تھا. میں اس کا گریجویٹ ہوں. اس سے پہلے میرا جو میٹرک ہے وہ مظفر گڑھ سے ہے. میں نے میٹرک میں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ ٹاپ کیا تھا، اور میری اس وقت بورڈ میں 5th پوزیشن تھی. پھر میں نے ایف ایس سی یہاں سے کی، اور میں پھر ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی چلا گیا 99 میں. تو ساری میری ایجوکیشن ایرڈ یونیورسٹی سے ہے. میں نے وہاں سے پھر فائنلی پی ایچ ڈی کی مینجمنٹ سائنسز میں، اور 2004 میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا. IUCN ہے آرگنائزیشن، انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورسز. یہ دنیا میں انوائرمنٹ پہ کام کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، دی ورلڈ کنزرویشن یونین. تو وہاں میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ میں 2 سال رہا. میں میرے لیے ایک بڑی خوش قسمتی تھی کہ مجھے سٹارٹ جو ہے وہ میری جو لرننگ ہے وہ ایک یونائٹڈ نیشن کے ایک سسٹر آرگنائزیشن سے ہوئی. اس کے بعد میں نے مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ونگ جوائن کیا پنجاب رورل سپورٹ پروگرام ہیڈ آفس میں. 1 سال میں نے وہاں پہ سرو کیا. تو اس کے بعد 2008 میں ایرڈ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں نے جوائن کیا تھا ایڈمنسٹریشن میں. وہاں مختلف ڈپارٹمنٹس میں نے سرو کیا، اکاؤنٹس میں، کوالٹی انہینسمنٹ میں، فائنینشیل اسسٹنس میں، مینجمنٹ سائنسز میں. تو وہ وہاں سے ماشاءاللہ مجھے ایک ڈائیورسیفائڈ جو ہے وہ ایکسپیرینس ملا. وہاں پہ کافی مجھے سیکھنے کا موقع ملا مختلف ڈومین سے. وہاں پہ بڑے سیزنز پروفیسرز تھے جو مختلف یونیورسٹیز کے آج کل وائس چانسلرز بھی ہیں. ان سے مجھے سیکھنے کا بہت شاندار موقع ملا. تو اس کے بعد ابھی جو مجھے 2 سال ڈی جی خان میں ہوئے ہیں، میں راولپنڈی 25 سال وہاں پہ اپنی لائف، اپنا کیریئر سرو کرنے کے بعد ابھی ریسنٹلی یہاں پہ آیا ہوں. تو وائس چانسلر صاحب کی جو ہے ان کی گائیڈنس میں، ان کی رہنمائی میں انہوں نے مجھے ایک موقع دیا کہ آپ کا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق انہوں نے مجھے یہ ٹریجرر
ڈائریکٹر فائنینس کا چارج دیا. غازی یونیورسٹی ماشاءاللہ ایک بہت پوٹینشل اس میں ہے یونیورسٹی میں. اس کا بڑا جو ہے ایک اس ریجن کے اندر جہاں پہ آپ اس سائڈ پہ اگر ٹورڈ سندھ جائیں تو سکھر تک آپ کو کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. اگر آپ کوئٹہ کی طرف موو کریں تو لورا لائی آخری یونیورسٹی ہے, اور اگر آپ سرحد کی طرف جائیں تو ڈی آئی خان میں پہلی یونیورسٹی ہے. تو یہ ایک پورے ریجن کا ایک بہت بڑا ایجوکیشنل ہب ہے غازی یونیورسٹی. تو یہاں پہ سرو کرنے کا ایک شاندار موقع ہے. اچھا سر, فیوچر پلاننگ سر, مطلب یہاں سرو کرنے کا کہیں باہر کا آپ کو سر چانس اگر ملے تو جیسے آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ پاکستان سے باہر جانا ہے, کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, تو آپ سر پریفر کریں گے اپنے شہر کو, اپنے ملک کو, یا آپ کی بھی وش ہے کہ باہر جا کے سرو کریں؟ اس میں غوری صاحب آج کل انفارچونیٹلی ایک برین ڈرین, یہ آج کل نہیں, یہ کافی ٹائم سے جو ہے یہ جو ہماری یوتھ ہے خاص طور پہ یہ موو کر رہی ہے باہر. تو میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں گا, چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرا کیا فیوچر پلان ہے. میں غوری صاحب کیپٹل میں 25 سال گزارنے کے بعد میں ڈی جی خان سے وہاں پہ شفٹ ہوا کیپٹل میں. 25 سال میں نے وہاں پہ رہا اس کمیونٹی میں. 15 سال میں نے وہاں پہ جاب کی ہے. میں یونائٹڈ نیشن کے سسٹر آرگنائزیشن میں بھی رہا, وہاں پہ کیپٹل کی یونیورسٹیز میں بھی رہا, پڑھاتا رہا, قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی میں پڑھاتا رہا. تو میں نے جب یہاں پہ ڈی جی خان میں اپلائی کیا اور یہاں پہ آنے کا ارادہ کیا تو میرے بہت سارے جو کولیگ تھے, ایون کہ وہاں پہ جو اس وقت وائس چانسلر تھے آنریبل پروفیسر قمر زمان خان, انہوں نے مجھے بہت کہا کہ آپ ڈی جی خان نہ جائیں, یہ آپ کے لیے, آپ کے کیریئر کے لیے اچھا نہیں ہے, آپ کو آگے موو کرنا ہے, آپ یورپ جائیں, کینیڈا جائیں, امریکہ جائیں, آپ واپس جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کی بچوں کی ایجوکیشن سفر ہوگی, وہاں پہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہیں, تو آپ کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے. آپ اپنے پیرنٹس کو بھی یہاں پہ لے کے آئیں اور اس سے آگے موو کریں. تو میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی کہ میں اپنی جو کمیونٹی ہے وہاں پہ ایک اپرچونٹی ہے یونیورسٹی, تو اس کو سرو کروں گا تو اس سے مجھے پلیئر فیل ہوگا, اور میں اپنی فیملی کو کنونس کروں گا کہ ہم یہاں پہ رہ کے بہتر طریقے سے ان چیزوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, ہم اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں, ہم اب کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو میرے یہاں پہ غازی یونیورسٹی کے بھی بہت سارے کولیگ ہیں جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بولڈ ڈیسیژن لیا, آپ کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا, آپ وہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹیز میں تھے. تو میرا ان سے یہی ہے کہ ہمیں, اگر ہم سارے لوگ ہی اس کمیونٹی کو چھوڑ کے باہر کی طرف موو کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے دیش کو کون سنوارے گا. تو کسی نہ کسی نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, بلکہ میں تو اپنے سارے کولیگز کو کہوں گا جو یہاں سے اس کمیونٹی سے ہیں کہ آپ اس کمیونٹی کو, اس ایریا کو سرو کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک پوٹینشل دیا ہے اور آپ کے اندر سکلز ہیں اور آپ کسی پلیٹ فارم پہ کچھ سیکھ چکے ہیں تو آپ پے بیک کریں. تو مجھے اللہ تعالیٰ جتنا موقع دے گا میں اس کو پے بیک کروں گا انشاءاللہ. دیکھیں, مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے ڈاکٹر فیصل صاحب کی باتیں سن کے کہ اب بھی پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے وطن سے, اپنے شہر سے اتنا پیار کرتے ہیں, اور یقین مانیں سر میرے دل میں آپ کا احترام اور زیادہ بڑھ گیا ماشاء اللہ. اچھا سر, نیو جنریشن جیسے آج کل بڑی پیسمسٹک ہے, تو نیو جنریشن کے لیے کوئی میسج سر آپ دینا چاہیں تاکہ یہ جو پیسمسٹک پوزیشن ہے یا ٹینشن کا ماحول ہے وہ کس طریقے سے مطلب اپنے آپ کو اس سے ریلیکس کریں اور برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچیں؟ جی غوری صاحب, یہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ جو ہماری یوتھ ہے ان کو ہم نے جو ہے آن بورڈ بھی لینا ہے, ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے اور ان کے لیے ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے.
محنت ان کے لیے کرنی ہے کہ وہ ڈی ٹریک نہ ہوں. مختلف جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں، سوشل میڈیا کے نیگیٹو ٹرینڈز ہیں، ان کو اس کی طرف نہ جانے دیں، ان کو ایک بہتر ٹرینڈ کی طرف لے کے جائیں. تو اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس پاکستان میں بہت سارے فورمز موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ہم لیڈ کریں ان فورمز کی طرف. گورنمنٹ کے بہت بہتر جو ہے وہ انیشیٹوز ہیں، ان کو ریئلائز کیا جائے یوتھ کو کہ آپ اس کی طرف آئیں. پازیٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا ڈیفیسٹ ہے. پازیٹیوٹی کی طرف ہمیں لے کے جانا ہے. میں نے اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے ایون کہ ہم اپنے جب آفیشیل ایک کیڈر پہ آتے ہیں، مینیجریل پوزیشنز پہ آتے ہیں، تو ہماری سوسائٹی میں ہمارے آفیشیل کیڈرز میں ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ ہم نالج ہائڈنگ بیہیویئر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اگر میرے پاس فائنینس کی، اکاؤنٹس کی کیپیبلٹی ہے، سکلز ہیں، تو میری کوشش ہوگی کہ میرا سبارڈینیٹ وہ نہ سیکھ سکے مجھ سے. اگر اس نے سیکھ لی تو ہو سکتا ہے وہ مجھے اوورٹیک کر لے گا، وہ آکوپائی کر لے گا اس پوزیشن کو. تو یہ جو نالج ہائڈنگ بیہیویئر ہے، یہ مینیجریل پوزیشنز پہ، یہ آفیشیل پوزیشنز پہ یہ نالج ہائڈنگ بیہیویئر پریویل کر رہا ہے. اس کو کم ہم کریں تاکہ وہ لرننگ جو ہے وہ نیچے تک باقی بھی جو کیڈرز ہیں ان تک یہ پہنچے. جو یوتھ کی پازیٹیوٹی کی بات ہے، یوتھ کے لیے میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں. میں ان کو وہ کوا اور عقاب کی مثال بھی اکثر سناتا ہوں کہ وہ کوا جو ہے وہ عقاب کی پیٹھ پہ بیٹھ کے اس کو چونچے مارتا رہتا ہے، لیکن عقاب اس کی طرف کوئی اپنی اٹینشن فوکس نہیں کرتا. وہ اپنے پر کھول کے وہ موو کرتا رہتا ہے، اپنی فلائٹ لیتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے، اور وہ جو چونچ مارنے والے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں. تو آپ اپنی جو انرجیز ہیں وہ اپنی انرجیز نیگیٹو سائڈ پہ اگر لگائیں گے تو دیٹ از دا ویسٹ آف دی انرجی. اپنی انرجی کو آپ آگے لے جانے کے لیے، موو کرنے کے لیے آپ لگائیں گے تو آپ ترقی کریں گے، آپ آگے جائیں گے. اور الٹیمیٹلی جب آپ انڈیویجولی اپنی انرجی کو ایک پازیٹیو سائڈ پہ لگائیں گے تو اس سے ملک میں بھی کنٹریبیوشن ہوگی، آپ کا حصہ اس ملک میں بھی کنٹریبیوشن میں آئے گا. الٹیمیٹلی وہ سوسائٹی اور ملک بھی ترقی کرے گا. سر تھینکس لاٹ سر، آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ، تھینکس لاٹ سر، آپ ٹائم نکال کے آئے. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. پلیز سبسکرائب مائی YouTube channel. Thanks a lot.